بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراثت کورس ہمارا جاری ہے اور یہ آج اس کی 16ویں کلاس ہے۔ ہم سابقہ کلاس میں ہم نے آل کے چیپٹر کو بیان کیا تھا اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ آل کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ طریقہ تقسیم کرتے ہیں تو وہ 3 حال سے خالی نہیں ہوتا، یعنی یا تو ہر وارث کو پورا پورا حصہ مل جاتا ہے یا نہیں ملتا۔ جب نہیں ملتا تو اس کی 2 صورتیں ہوں گی، کم ملا ہے یا زیادہ۔ تو اگر وارث کو حصہ کم ملتا ہے تو اس صورت کو عول کہا جاتا ہے، اور زیادہ ملتا ہے تو اس صورت کو رد کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ عول کا سبق ہم پڑھ رہے تھے، اور عول جیسا کہ بتایا کہ اس صورت میں وارث کو اس کا جو حصہ ہوتا ہے اس سے کچھ کم مل رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کی وضاحت یہ کی تھی کہ جب مخرج جو ہم یہاں پر ایک نمبر منتخب کرتے ہیں 2 4 8 3 6 12 اور 24 میں سے 7 میں سے کوئی ایک نمبر یہاں جب ہم منتخب کرتے ہیں قاعدے کی بنیاد پر، اور پھر اس میں سے وارثوں کو حصہ دیتے ہیں، تو عول میں یہ ہوتا ہے کہ وارثوں کو حصہ دینے کے بعد جب ان کے حصے جمع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حصوں کا مجموعہ زیادہ ہے، سہام کا مجموعہ، اور مخرج کم ہے۔ تو بس اس میں کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے، اسی حصوں کے مجموعے کو مخرج بنا دیتے ہیں، اور اب جو ٹوٹل ہے اتنے ہی جائیداد کے حصے ہوں گے۔ جس عدد کو ہم نے پہلے بنیاد بنایا تھا وہ بنیاد نہیں بنے گا۔ تو اس میں آپ کو بتایا تھا کہ ان مخارج میں عول نہیں ہوتا، 2 4 8 اور 3 ان میں عول نہیں ہو سکتا۔ 6 12 اور 24 میں کبھی مکمل تقسیم ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی عول ہوتا ہے۔ تو 6 کا عول آپ کو بتایا تھا کہ 10 7 8 9 اور 10 تک ہوتا ہے۔ 12 کا عول 13 15 اور 17 تک ہوتا ہے، یعنی یہ طاق اعداد میں ہوتا ہے، 13 ہے 14 نہیں ہو سکتا، اور 15 ہوگا 16 نہیں ہو سکتا، اور 17 ہوگا، تو 13 15 اور 17۔ اور 24 کا عول 27 تک ہوتا ہے، ایک ہی نمبر ہے۔ تو ہم نے 6 کے عول کی مثالیں حل کر لی تھیں سابقہ جو کلاس ریکارڈ کی تھی اس میں، اور 12 کے عول کی کلاسیں بھی ہم نے ریکارڈ کر لیں، وہ بھی مسائل حل کر کے بتا دیے۔ صرف یہ 24 کا عول رہتا ہے، تو ہم اس کو بیان کرنے کے بعد پھر تصحیح کے چیپٹر کی طرف آگے انشاءاللہ بڑھ جائیں گے۔ تو یہاں اس کی مثال دیکھیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا ہے، اس کی 2 بیوی ہے، اس کی 2 بیٹیاں ہیں، ماں ہے اور باپ ہے، یہ اس کے ورثہ ہیں۔ اب بیوی کو حصہ دینا ہے تو بیوی کو حصہ دینے کے لیے اولاد کو دیکھا جائے گا۔ یہاں اولاد موجود ہے، لہذا بیوی کو 8واں حصہ یعنی سمن ملے گا 12.5%۔ پھر بیٹیوں کو حصہ دینا ہے تو میت، ان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، میت کا بیٹا ہوتا تو یہ عصبہ بن جاتی، پھر 2 اور 1 کے ریشو سے تقسیم ہوتی، لیکن بیٹا نہیں ہے تو ان کی تعداد پہ فیصلہ ہوگا۔ ایک بیٹی ہوتی تو نصف ملتا، 1 سے زائد ہیں تو ثلثان یعنی 66% مل گیا، 66.66%۔ ماں جو ہے اولاد کی وجہ سے ماں، میت کی ماں کو 6واں حصہ ملے گا، اور میت کے باپ کو 6واں حصہ ملے گا، اور وہ عصبہ بھی بنے گا۔ اب ہم یہاں پر جب دیکھتے ہیں کہ یہ جو تقسیم ہے ثلثان 66.66 کے برابر ہو گیا، یہ 16 اور 16 یہ 33.33 کے برابر ہو گیا، تو 100% تو یہی ہو گیا، یا تو پیسے ختم ہو گئے، اور ابھی 12.5% بیوی کا بھی باقی ہے۔ اس کا مطلب 112 اشاریہ ہیں آپ کے پاس 100 روپے، اور 112 روپے 50 پیسے تقسیم کر رہے ہیں، یعنی آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی کو عول کہتے ہیں۔ اب ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا حصہ ان کے حصوں کی مناسبت سے کم ملے گا۔ تو ہمیں یہیں سے معلوم ہو گیا، جیسے ہی ہم نے وارثوں کو حصے دیے اور ان کا یہ مجموعہ بیان رکھا، یہاں پر ٹوٹل رکھا، تو وہ 100 سے اوپر چلا گیا، لہذا عول ہے۔ اب ہم ضابطے کی کارروائی کر کے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر مثال میں نوع اول کا سمن نوع ثانی کے حصوں کے ساتھ ملا ہے، لہٰذا 24 سے تخریج کی جائے گی۔ اب 24 میں سے بیوی کو 8واں حصہ دینا ہے، کیسے نکالیں گے؟ تو 24 سمن، بیوی کا حصہ سمن ہے، سمن کا ہم نام عدد 8 ہے، 8 سے 24 کو تقسیم کریں گے تو 3 جواب آئے گا، یعنی 3 حصے 24 میں سے بیوی کو ملیں گے۔
سلوسان نکالنا ہے تو اس کا ہم نام عدد 3 ہے، 3 سے 24 کو تقسیم کریں گے تو 8 آئے گا، یہ 1/3 ہوا، اور ہمیں 2/3 چاہیے، لہٰذا 8 کو ڈبل کر لیں گے تو 16 2/3 بن جائے گا۔ پھر اس کا ہم نام عدد 6 ہے، 24 میں سے سدس چھٹا حصہ دینا ہے تو اس کے ہم نام عدد 6 سے 24 کو تقسیم کریں گے تو 4 آئے گا، اور باپ کو بھی ہم 4 دے رہے ہیں، تو اب یہ 16 اور 4 20 اور 3 4 24، اور 16 اور 4 20 اور یہ 4 24 اور 3 27، تعول الی سبعۃ و عشرین، 27 تک اس کا اول ہو گیا۔ اسبہ کے طور پر تو اس وقت ملتا کہ جب کچھ بچ جاتا، یہاں تو جو حصے ہیں وہی پورے نہیں مل رہے، اسی میں کمی واقع ہو گئی۔ تو اب کچھ بھی نہیں کرنا ہے، جب ہم نے دیکھا 24 ٹکڑے جائیداد کے کر کے ہم نے ضابطے کے مطابق تقسیم کی، اور اب اس کا مجموعہ ٹوٹل کیا تو یہ 27 تک چلا گیا، تو بس کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اب 24 بنیاد نہیں بنے گا بلکہ اب 27 ٹکڑے ہوں گے جائیداد کے۔ تو اگر مثال کے طور پر یہاں پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ 1,00,000 روپے ہوتے تو بیوی کو 12,500 روپے مل جاتے، لیکن اب جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ 1,00,000 کے 27 ٹکڑے کریں گے تو کیا جواب آئے گا؟ 3,703 روپے ایک حصہ بنا۔ بیوی کے 3 حصے ہیں، اس کو 3 سے ضرب دیں گے تو بیوی کا حصہ آ جائے گا 11,111 روپے۔ 12,500 اس کو ملنے تھے اور اب 11,111 روپے اس کو ملے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کا حصہ کم ہو گیا ہے۔ یوں ہی دوسروں کا ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ماں کا حصہ ہے 16.66%، تو 1,00,000 میں سے اسے 16,666 روپے مل جاتے اگر پورا پورا حصہ ملتا تو، لیکن اب ماں کو کیا ملے گا کہ ایک حصہ جو ہے 3,703 روپے ہے، اور ماں کے 4 حصے ہیں، تو 3,703 کو جب 4 سے ضرب دیں گے تو جواب آئے گا 14,815 روپے۔ اب ماں کا حصہ تھا 16,666 اور اب اسے 14,815 روپے مل رہے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ ماں کے حصے میں کمی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے باپ کا حصہ بھی یہی ہے، تو باپ کے حصے میں بھی ضرور کمی ہوئی ہے۔ یوں ہی اگر آپ دیکھیں بیٹیوں کو ملتے 66,666 روپے 1,00,000 روپے میں سے، 66.66% ہے ان کا حصہ، لیکن اب 3,703 کو 16 سے جب ضرب دیں گے تو کیا اماؤنٹ آئے گا؟ 59,260۔ تو دیکھیں 66,666 کی جگہ 59,260 مل رہے ہیں۔ ہر ایک کے حصے میں کچھ نہ کچھ کمی واقع ہو گئی، اسی کو اول کہا جاتا ہے۔ تو یہ آخری ایک مثال رہ گئی تھی، باقی تو ساری دے دی تھیں، 6 کے 12 کے اول کی مثالیں سب دے دی تھیں۔ 24 کا اول 27 تک ہوتا ہے، یہ آج ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا۔ تو یہ چیپٹر اول کا یہاں پر مکمل ہو گیا ہمارا الحمدللہ۔ اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک نیا چیپٹر شروع کرتے ہیں، اس کو تصحیح کہا جاتا ہے۔ تصحیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ورثہ کے حصے جو ہے ورثہ کو پوائنٹس کی شکل میں ملیں، اعشاریہ کی شکل میں ملیں، تو اس پوائنٹ کو ختم کرنے کے لیے ایک کیلکولیشن کی جاتی ہے، اس کو تصحیح کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ تصحیح کا ہم سبق شروع کر رہے ہیں کہ جب ورثہ پر ان کے سہام ٹوٹ جاتے ہیں، یعنی اعشاریہ میں جواب آتا ہے، تو ہر وارث کو مکمل حصہ دینے کے لیے ایک کیلکولیشن یعنی ایک عمل اختیار کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے ہر ایک کو بالکل صحیح عدد میں حصہ مل جاتا ہے۔ اس پورے عمل کو تصحیح کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر اعشاریہ میں جواب آئے، مثال کے طور پر اگر 2 بیویاں ہوں فرض کر لیں کسی شخص کی، اور 2 بیویوں کو 3 حصے مل رہے ہیں، تو اب ہر ایک کو 1.5 حصہ ملے گا۔ اب یہ 1.5 حصہ، اس میں آگے کیلکولیشن میں بڑی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، لہٰذا ہر ایک کو ثابت حصہ ملنا چاہیے ایک مکمل عدد کی صورت میں۔ تو پھر اس کے لیے جو حل کا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، اس کے
نتیجے میں ایک جواب آتا ہے، اس کو تصحیح کہا جاتا ہے. تو اس پورے پروسیس کو تصحیح کہہ دیتے ہیں بعض اوقات. تو اب دیکھیں، میں آپ کو اس کی ابتدا کرتے ہوئے چند چیزیں اس کی جو بنیادی ہوتی ہیں وہ سمجھا دیتا ہوں. کہ اس میں ہمیں دو اعداد کے درمیان نسبت کو دیکھنا ہوتا ہے. دو اعداد کے درمیان نسبتیں کتنی ہیں؟ یہ دو اعداد کون سے ہیں، کون سے یہ دو نمبرز ہیں؟ تو ابھی آپ کو بتایا کہ ایک وارث کا نمبر ہے، دو بیویاں مثال کے طور پر، اور دوسرا نمبر ہے ان کو ملنے والے حصے. یہ ایک نمبر ہے اور یہ ایک نمبر ہے. تو اس کو عدد راس کہتے ہیں. راس ویسے سر کو کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد پورا وجود ہوتا ہے. تو افراد کتنے ہیں؟ عدد راس یعنی افراد کتنے ہیں. وارث کے افراد کتنے ہیں، اور یہاں پر ان کو ملنے والے سہام، عدد سہام. سہام سہمن کی جمع ہے اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے حصہ. تو یہاں پر سہام کا لفظ وراثت میں استعمال ہوتا ہے. تو عدد سہام یعنی ان کو کتنے حصے مل رہے ہیں. ایک نمبر اس کو بیان کر رہا ہوگا اور دوسرا نمبر جو ہے وہ بتا رہا ہوگا کہ بندے کتنے ہیں. یہاں پر دو بندے ہیں اور ان کو ملنے والے حصے تین ہیں، لہٰذا ہم کہیں گے کسر واقع ہو رہی ہے، یعنی جواب میں ہر ایک کو جو ہے اعشاریہ میں حصہ مل رہا ہے اور ہمیں یہ اعشاریہ نہیں چاہیے، اس کو ختم کرنا ہے. لہٰذا ہم یہ تصحیح کے قواعد کو استعمال کرتے ہیں. تو اب جو ہم یہاں دو اعداد کے درمیان نسبت دیکھ رہے ہیں، یہ دو اعداد کون سے ہیں؟ یہاں حل کے اعتبار سے ویسے اس کو عمومی طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر ایک نمبر بتا رہا ہے بندے کتنے ہیں اور دوسرا بتا رہا ہے ان کو ملنے والے حصے کتنے ہیں. اب یہ ان میں چار طرح کی نسبتیں ہو سکتی ہیں. پہلی نسبت ہے تماثل، دوسری ہے تداخل، تیسری ہے توافق، اور چوتھی تباین. تماثل، تداخل، توافق اور تباین، یہ چار نسبتیں ہوتی ہیں. تماثل کا مطلب یہ ہوتا ہے دو اعداد ایک جیسے ہوں. جیسے دو اور دو. تو اب عدد راس دو بندے ہوں اور ان کو ملنے والے حصے بھی دو ہوں تو اعشاریہ میں تو جواب نہیں آئے گا. ایک ایک دونوں کو حصہ دے دیں گے. بندے پانچ ہوں اور ان کو ملنے والے حصے پانچ ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایک ایک دے دیں گے. بندے پانچ ہوں، ان کے ملنے والے حصے 10 ہوں، کوئی بات نہیں، دو دو دے دیں گے. یہ تو چلو فرق پڑ گیا، لیکن یہاں پر ایک جیسے عدد ہیں. تو جب ایک جیسے اعداد ہوتے ہیں تو اعشاریہ میں جواب آتا ہی نہیں ہے. تو پھر یہاں کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ جب ہم دو اعداد کے درمیان نسبتوں کی بات کر رہے ہیں تو ساری نسبتیں بیان کریں گے، اس لیے تماثل کو بھی ذکر کر دیا. ہم یہاں آگے لکھ سکتے ہیں کہ تماثل کی صورت میں، اس صورت میں کسر واقع نہیں ہوگی. کسر کا مطلب یہی اعشاریہ میں جواب آنا. تو جب ورثہ کے حصوں کے درمیان جو ہے کسر واقع ہو تو اس کسر کو ختم کرنے کو تصحیح کہا جاتا ہے. تو جب دو اعداد ایک جیسے ہوں گے، جیسے دو اور دو، پانچ اور پانچ، چھ اور چھ، نو اور نو، تو اس میں کسر واقع نہیں ہوگی، ہر ایک کو ایک ایک حصہ مل جائے گا. دوسرا، دو اعداد ایک جیسے ہوں، یہ ہم نے کر لیا. اب اس کا انکار کریں گے تو ظاہر ہے ایک جیسے نہیں ہوں گے، تو ایک چھوٹا اور ایک بڑا ہوگا. تو اب دو اعداد ایک جیسے نہیں ہیں، ایک چیز ہو گئی. جب ایک جیسے نہیں ہیں تو چھوٹا بڑا عدد ہے، ایک چھوٹا اور ایک بڑا، اور چھوٹا عدد بڑے عدد کو
पूरा पूरा तकसीम कर देता है, कर रहा है, कर रहा हो, जैसे, तो ये तदाखुल की निस्बत कहलाती है। जैसे 4 और 8। अब ये दो नंबर एक जैसे नहीं हैं, लेकिन एक छोटा है दूसरा बड़ा, और छोटा जो है वो बड़े अदद को पूरा पूरा तकसीम कर रहा है। तो इन दोनों आदात के दरमियान पाई जाने वाली निस्बत को निस्बत तदाखुल कहा जाएगा। यूं ही अगर आप देखें 8, 4 और 20 दोनों बराबर एक जैसे नहीं है, एक छोटा है एक बड़ा है, और छोटा इस बड़े अदद को मुकम्मल तौर पर तकसीम कर रहा है, लिहाजा हम ये कहेंगे 4 और 20 के दरमियान निस्बत तदाखुल की है। फिर तीसरा आ जाएगा कि दो आदाद एक जैसे नहीं है, यहाँ तक तो उसमें भी होगा, और इसका इनकार करेंगे कि छोटा बड़े को तकसीम नहीं कर सकता, लेकिन कोई तीसरा अदद दोनों को तकसीम कर सकता है। तो हम यहाँ थोड़ा सा फासला देकर लिखते हैं तवाफुक को। दो आदाद एक जैसे ना हो, और जब एक जैसे नहीं होंगे तो एक छोटा दूसरा बड़ा होगा। छोटा अदद बड़े अदद को तकसीम ना कर सके, बल्कि कोई तीसरा अदद दोनों को तकसीम करे, जैसे 8 और 20। अब ये दो आदाद एक जैसे नहीं है तो तमासुल निकल गया। छोटा अदद बड़े को पूरा पूरा तकसीम नहीं कर रहा। 8 को अगर आप ज़रब देंगे 2 बार तो 16, तीसरी बार देंगे तो 20 से ऊपर निकल जाएगा, तो ये 8 इसको पूरा तकसीम नहीं कर रहा, लिहाजा तदाखुल भी निकल गया। लेकिन कोई तीसरा अदद है जो दोनों को तकसीम कर रहा है, यानी 4 को ले लो तो 4 इसको भी काट देगा और इसको भी तकसीम कर देगा, और इसका जवाब आएगा 2 और इसका जवाब आएगा 5। तो ये कोई तीसरा अदद है जो दोनों को पूरा पूरा तकसीम कर रहा है। तो ऐसे दो आदाद के दरमियान पाई जाने वाली निस्बत को तवाफुक कहा जाएगा। चौथी और आखिरी निस्बत होती है तबायुन। इसमें सबका इनकार करना पड़ेगा, दो आदाद एक जैसे ना हों, इसका इनकार हो गया तो तमासुल गया। छोटा अदद बड़े अदद को तकसीम ना कर सके, तदाखुल भी गया। कोई तीसरा अदद भी इन दोनों को तकसीम ना कर सके। तो ऐसे दो आदाद के दरमियान पाई जाने वाली निस्बत को निस्बत तबायुन कहा जाएगा। जैसे 7, 3 और 7। अब 3 बंदे हैं, उनको मिलने वाले हिस्से 7 हैं, फ़र्ज़ कर लें। तो ये दो अदद हैं, एक जैसे नहीं हैं, छोटा बड़े को पूरा पूरा तकसीम नहीं कर रहा, कोई तीसरा अदद भी दोनों को एक साथ तकसीम नहीं कर पा रहा। तो अब हम कहेंगे कि 3 और 7 में तबायुन की निस्बत है। जब ये 4 निस्बतें हमने समझ ली तो फिर इसके बाद बात आगे बढ़ेगी और फिर ये देखा जाएगा कि कसर वाक़े होने वाली जो सूरतें हैं वो कितनी हैं। तो जब कसर वाक़े होगी तो
कसर एक फरीक पर होगी या एक से ज़ायद पर होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें बीवी है और बेटी है और चचा है, फ़र्ज़ कर लें। बीवी को हिस्सा देना है, बेटी को देखा औलाद है तो इसको सुमन दे दिया। यहाँ दो बीवियाँ, एक बेटी है उसको निस्फ दे दिया और चचा है बाकी उसको असबा के तौर पर दे दिया। अब जहाँ रिश्तेदारों में नंबर्स आना शुरू होंगे तो फिर हमें ये ख़दशा होना चाहिए, शक करना चाहिए कि हो सकता है कि हिस्से आशारिया में बढ़ जाएं। जहाँ नंबर ही नहीं है, एक बीवी है चाहे उसको कितने भी हिस्से मिल रहे हो, कोई आशारिया में जवाब नहीं आएगा। एक बेटी हो, एक हिस्सा मिले या साथ मिले, कोई मसला ही नहीं है, सारे उठा के उसको देने हैं। इसी तरह चचा यहाँ पर, यानी जब रिश्तेदारों के साथ अदद लगा हुआ होगा तभी ऐसा हो सकता है कि जब हम उनमें बराबर इनके हिस्से तकसीम करेंगे तो आशारिया में जवाब आ सकता है, यानी कसर वाक़ हो सकती है। तो अब देखें यहाँ पर 9 अव्वल का सुमन है और ये भी 9 अव्वल का निस्फ है, तो 8 को बुनियाद बनाया, 8 का सुमन इसको दे दिया 1, 8 का आधा 4 और बाकी 3 हिस्से इसको दे दिए। अब देखें यहाँ पर चचा के 3, एक ही चचा है, पूरे 3 हिस्से उठा के इसको दे देंगे। एक ही बेटी है, 4 हिस्से पूरे उठा के उसको दे देंगे। लेकिन यहाँ बीवियाँ 2 हैं, अब 2 बीवियाँ हैं और हिस्सा 1 है यहाँ पर, लिहाजा देखेंगे तो अगर तकसीम करें तो आधा आधा हिस्सा मिल रहा है। तो आशारिया में जवाब आ रहा है, इसको कहेंगे कि भाई कसर वाक़ हो रही है। तो यहाँ पर 3 फरीक हैं, बीवी 2 बीवियाँ 1 फरीक है, बेटी एक अलहदा फरीक है और चचा एक अलहदा फरीक है। तो इस मसले में 3 फरीक हैं और कसर सिर्फ 1 फरीक पर वाक़ हो रही है। लेकिन ऐसा भी होगा कि 1 से ज़ायद पर वाक़ होगी। तो यहाँ पर 1 फरीक वाली कसर आपको बता दी और 1 से ज़ायद फरीक वाली कसर भी हो सकती है कि मिसाल के तौर पर शौहर है, 4 बेटियां हैं और भाई है, फ़र्ज़ कर लें। शौहर को रुबू दे दिया औलाद की वजह से, बेटियों को सुलुसान दे दिया और चचा भाई जो है वो बतौर असबा बकिया ले लेगा। अब 9 अव्वल का रुबू 9 सानी से मिल रहा है, यहाँ भाई की तादाद बढ़ा देते हैं तो 12 से तखरीज होगी। 9 अव्वल का रुबू मिल रहा है, 12 का रुबू 3, 12 का सुलुसान 8, 11 तकसीम हो गए 1 हिस्सा। यहाँ पर हम कर देते हैं 5 बेटियाँ। अब देखें यहाँ पर कितने फरीक हैं, मिसाल में 3 फरीक हैं, शौहर 1 फरीक है, 5 बेटियाँ 1 फरीक है और 2 भाई 1 फरीक है। तो यहाँ 3 फरीक हैं। हमने ज़ाब्ते के मुताबिक मसला हल कर दिया है, लेकिन अब मज़ीद मसला हल करना है कि यहाँ पर 5 बेटियों में 8 हिस्से तकसीम करेंगे तो एक एक तो साबुत मिल जाएगा, बाकी 3 बचेंगे, उसको 5 में तोड़ेंगे तो पॉइंट्स में जवाब आएगा, यानी कसर वाक़ हो रही है। दूसरा यहाँ पर देखें 2 भाई हैं और 1 हिस्सा है, वही वाली बात, आधा आधा आएगा, तो यहाँ पर भी कसर वाक़ हो रही है। तो आप इस मसले को बयान कैसे करेंगे कि इस मिसाल में 1 से ज़ायद फरीक पर कसर वाक़ हो रही है। तो कभी ऐसा होगा कि एक ही फरीक पर कसर वाक़ हो रही होगी और कभी ऐसा होगा कि 1 से ज़ायद फरीक पर कसर वाक़ हो रही होगी। तो अब जब ये हमें पता चल जाएगा कि भाई 1 फरीक पर कसर वाक़ है या 1 से ज़ायद पर, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अदद रास और सिहाम में निस्बत क्या है। तो अब हमें इन निस्बतों की ज़रूरत पड़ेगी अगले मरहले में। तो पहले तो आपने मसला हल कर लिया, आपको मालूम भी नहीं था कि कसर वाक़ होगी या नहीं होगी, हल कर लिया, लेकिन हल करने के बाद आपने कहा रे बंदे 2 हैं, हिस्सा 1 आशारिया में जवाब आ रहा है, तो आप क्या कहोगे, इसमें तो कसर वाक़ हो रही है और सूरत हाल क्या है, 1 फरीक पर कसर वाक़ हो रही है। यहाँ भी आपने पहले कुछ भी नहीं देखा, ज़ाब्ते के मुताबिक मसला हल कर लिया और 12 हिस्से थे, 12 दे दिए। विरासत की तकसीम का मसला बिल्कुल हल हो गया। लेकिन अब यहाँ पर मसला है कि ये 5 और 8 आशारिया में आएगा जवाब, यहाँ 2 और 1 आशारिया में। तो मसले में कसर वाक़ हो रही है
کیونکہ اشاریہ میں جواب آ رہا ہے اور ایک سے زائد فریق پر کسر واقع ہو رہی ہے۔ اب ہم یہاں ان اعداد کو دیکھتے ہیں کہ 2 اور 1 میں کیا نسبت ہے۔ تماثل تو ہے نہیں، ورنہ کسر ہی واقع نہ ہوتی۔ تداخل بھی نہیں ہے کیونکہ ایک چھوٹا دوسرا بڑا ہے، اور یہ 1 اگر آپ کہیں گے کہ چھوٹا عدد بڑے کو تقسیم تو کر رہا ہے لیکن نتیجہ وہی نکلے گا، تو پھر اس کو تداخل نہیں کہتے۔ اور کوئی تیسرا عدد بھی 1 2 کو تقسیم نہیں کر سکتا، تو یہ تباین کی نسبت کہلائے گی کہ ان دونوں میں تباین کی نسبت ہے۔ تو ہم یہاں تک پہنچنے کے بعد اب ان 2 نمبرز میں ان میں سے یہ والی تو پائی ہی نہیں جائے گی کیونکہ اس صورت میں تو کسر ہو ہی نہیں سکتی۔ ان 3 میں سے دیکھیں گے کون سی نسبت ہے، تو یہاں تباین کی نسبت ہے، 2:1 تباین ہے۔ اور یہاں پر ان میں جب دیکھیں گے تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے، 5 اور 8 5:8 دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، چھوٹا بڑے کو پورا پورا تقسیم نہیں کر رہا، کوئی تیسرا عدد بھی دونوں کو تقسیم نہیں کر رہا، تو یہاں پر بھی تباین ہے، یہ بھی نسبت تباین ہے۔ اور 2 اور 1 کی تو ہم بات کر چکے، تو یہاں پر سب جگہ نسبت تباین ہے۔ پھر اس کا قاعدہ آتا ہے کہ نسبت تباین ہو تو یوں کرنا ہے، اور تداخل ہو تو یوں کرنا ہے، اور توافق ہو تو یوں کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ضابطے آئیں گے، تو تباین کی صورت میں ایک قاعدہ آ جائے گا اور تداخل اور توافق کی صورت میں ایک قاعدہ آ جائے گا، دونوں کا سیم۔ تو یہ 2 ضابطے ہوں گے، 2 قاعدے ہوں گے جن کی بنا پر یہ والی مثال ہماری آسانی سے حل ہو جائے گی۔